یہ حامیم سجدہ مکی صورت ہے، 61 نمبر سورہ مومن کے بعد نازل ہے۔ تو یہ حوامیم سبا اس ترتیب پر نازل ہے جیسے ہے ربط پہلے صورت کے ساتھ کئی طریقوں پر۔ نمبر 1، پہلے صورت میں زجر اس پر کہ قرآن سے اعراض کرتے ہیں، تو اب اس کے اول میں ترغیب ہے، اعراض کیوں کرتے ہو؟ تنزیل، اے لوگو تمہارے لیے ہی تو نازل ہے اور تم بھاگتے ہو۔ رحمان کے طرف سے نازل ہے، مانا سبب رحمت ہے قرآن، تو تم رحمت کے پاس کیوں نہیں آتے ہو؟ نمبر 2، پہلے توحید کا اس بات، تو اب شبہات المشرکین کے جوابات ہوں گے، ان کے کچھ شبہ ہے 3، اس صورت میں ان کے جوابات ہے۔ نمبر 3، ربط، مناسبت، پہلے توحید کا ذکر، اس بات پھر دعا میں، یعنی شرک نہ کرو، اللہ سے مانگو، تو اب یہ کہ اس توحید پر استقامت کا ذکر ہے، ثم استقاموا، ایک دو دن کے بعد نہیں، اس پر ڈٹ جائیے، اللہ کے توحید پر، قرآن پر۔ نمبر 4، پہلے بھی کچھ اقوام کا ذکر جو ہلاک ہو گئے، تو اس میں اس کے اور تفصیل اور اقوام کا ذکر۔ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو سورت کا دعویٰ توحید کا اس بات ہے، لیکن نئے انداز پر۔ نئے انداز مانا شبہات المشرکین کے جوابات دے کے توحید کو ثابت کرتا ہے، اور 3 شبوں کے، بڑے 3 شبوں کی تردید ہے، ایک آیات نمبر 5 میں، ایک 26 میں، اور ایک آیات 44 میں، یہ 3 شبے آئے گے، ان کے جوابات ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ویسے بھی جو جتنے حوامیم ہے 6، جو دیباج القرآن ہے، خلاصہ ہے پورے قرآن کا، تو ان حوامیم کے مثال حج کے خطبوں کا ہے۔ جیسے مینا میں خطبہ دیتا ہے تو پہلے دن احکام بیان کر کے، دوسرے دن ان احکام کو بیان کر کے کچھ اور بیان کرتے ہیں، تیسرے دن وہی سابقہ احکامات تو ساتھ کچھ اور بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہر حامیم میں پہلے حامیم کا مضمون اور ساتھ کچھ اضافہ ہوتا ہے مضامین کا، اور ان حوامیم میں مشترکہ، ہر حامیم میں شروع میں ترغیب الی القرآن ہے، تمام حوامیم میں 4 بڑے مقاصد کا ذکر، جو اصول قرآن شروع میں بتائے تھے، وہ 4 بڑے مقاصد ہر حامیم میں ہے، اور ساتھ ساتھ مزید شبہات۔ اب 3 شبوں کے جوابات اس حامیم میں، تو پھر کچھ 3 شعبے آگے الگ حامیم میں، پھر کچھ شعبے الگ، تو یہ 9 تک شبہات کے جوابات ہوں گے۔ سورت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ 3 حصے، پہلا آیات نمبر 24 تک، دوسرا 44 تک، تیسرا آخر تک۔ پہلے حصے میں اولاً ترغیب الی القرآن ہے، پھر ان کے ایک شعبے کا جواب، پھر دلائل عقلیہ، قل انکم لتکفرون بالذی سے، پھر فإن اعرضوا سے تخویفات، دنیاوی حالات ذکر کر کے ڈراتے ہیں، تاریخ عاد اور سمود کا، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ سے تخویف اخروی، یعنی قیامت سے، قیامت کا خوف، دنیا میں بھی اللہ عذاب دے سکتا ہے وہی کہ مخالفت کرو گے تو، اور آخرت میں بھی عذاب، ان کا ذکر۔ پھر وَقَيَّزْنَا سے دوسرا حصہ، تو اس میں دوسرے شعبے کا جواب ہوگا۔ حامیم، تنزیل من الرحمن، اس کتاب کا نازل ہونا رحمان کے طرف سے، یا تنزیل مصدر بمعنی مفعول کے، منزل ہے رحمان کے طرف سے، اور رحیم، رحمان ذکر کیوں کہ یہ قرآن سبب ہے رحمت عامہ کا بھی، دنیا میں بھی عام رحمتوں کا، آخرت میں بھی خصوصی رحمتوں کے سبب قرآن ہے۔ دوسرا، جو بندہ اس قرآن کے طرف راغب ہو تو یہ نشانی ہے کہ اس پر رحم الہی ہوا، قرآن کے قدردانوں کے لیے فیصلہ رحمت کا ہے، اور اس سے فائدہ ہی وہی اٹھا سکتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہو۔ تیسرا، یہ ترغیب ہے مشرکین کو کہ یہ کوئی مشکل کتاب نہیں، یہ رحمان کا ہے، رحمان کے باتیں مشکل نہیں ہوتے، تو تمہارے فائدے کے لیے آسان باتیں، تو مہربان ہے، تو یہ نہیں کہ ہمارے سمجھ سے بالا ہے۔ کتاب مانا ھذا کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، تنزیل کیا ہے یہ کتاب، فصلت آیاتہ،
ایک معنی تفصیل سے اس کے احکامات ہے، ان کے احکامات میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، یا فصلت جدا جدا ان کے احکام، ہر حکم صاف صاف جدا جدا، اور تفصیل سے معنی بار بار دہرایا گیا، ہر صورت میں توحید کو، اہم مضامین کو دہرایا گیا۔ قرآناً پڑھنے کے قابل کتاب ہے، ایک معنی۔ دوسرا قرآن معنی قرن سے جمع کے معنی پر، تو یہ قرآن جامع ہے کتب سابقہ کے لیے، سابقہ کتابوں کے سب مضامین اس میں ہے، یا انسانوں کے تمام فوائد کے لیے جامع ہے، یا آسان ہے پڑھنے میں، عربین ایک معنی عربی زبان میں، دوسرا معنی واضح مضامین والا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی کوئی عالم بننا چاہے تو اس کے لیے نصاب قرآن ہے، قرآن کے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا شریعت کے نظر میں۔ دوسرا قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے جاہل بن کے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو، بشیرن قرآن کریم خوشخبری دینے، بشیرن من آمنا ونذیرن من کفرا فاعرض اکثرهم، اعراض کیا زیادہ لوگوں نے پس وہ نہیں سنتے، پتہ چلا اکثریت معرضین کا ہے تو اکثریت اسلام کا نہیں، یہ اعراض کا اور کفر کا راستہ ہے۔ فہم بس یہ لوگ لا یسمعون، سنتے نہیں، اعراض کرتے ہیں، تو اعراض کر کے پھر کیسے سنو گے؟ سنو گے تو تب کہ توجہ کرے، انابت کرے، پھر سنو گے، تو یہ ایسا اعراض ہے کہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ وقالو، کہتے، یہ شبہ اول، کافر کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے جو تم کہتے ہو، ایمان بالغیب، آخرت کا ذکر، دوزخ، جنت، تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، اور سارا دار و مدار بس توحید پر ہے، تو یہ ہمارا دل قبول نہیں گا، ہمارے دل پردوں میں ہے، دل پردوں میں اس لیے کہ کفر، شرک، دنیا کی محبت نے تمہارے دل کو ایسے گھیرے میں لیا کہ قرآن سمجھ نہیں آتا۔ کہتے ہیں یہ لوگ ہمارے دل کی یقینت ان پردوں میں ہے، مما، اس سے، تدعونا الیہ، کہ آپ ہمیں پکارتے ہو اس کے طرف، مما تدعونا الیہ، یعنی اس توحید کے طرف جس کے طرف آپ دعوت دیتے ہو، اس وحی کے طرف، وفی آذاننا، اور ہمارے کانوں پر، وقر، بوجھ ہے۔ بوجھ کیا؟ نفرت کا بوجھ ہے۔ تو کسی مشرک سے کہو جس درگاہ سے تم مانگتے ہو یہ عاجز ہے، بے بس ہے، بے وقوف، اللہ سے مانگو، تو وہ پریشان ہوتا ہے، کانوں پر بوجھ، مجلس سے اٹھ جاتا ہے، یہ اولیاء کی توہین کرتا ہے، حالانکہ کی توہین وہ خود کرتا ہے کہ شرک کرتا ہے، توہین تو وہ ہے۔ تو اللہ کا بندے کہنا کسی کو یہ توہین تو نہیں۔ نصارہ سے کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، الہ نہیں ہے، تو کانوں پر بوجھ ہوتا ہے کہ عذاب نہ آئے، کان برداشت نہیں کرتے۔ آخرت کی ترغیب دے، آخرت میں عذاب ہے، تو گناہگار، فاسق لوگ، کافر لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ وفی، اور ان سے حلال حرام کا کہے کہ جو تم کرتے ہو یہ حرام ہے، چھوڑ دو، تو کہتے ہیں یہ ہم پہ رد کر کے پریشان ہوتے ہیں، تو قرآن ان کے کانوں میں بوجھ ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے تمہارے درمیان حجاب، ان رکاوٹ ہے، رکاوٹ نفرت کا ہے کہ تم سے محبت نہیں، تمہارے باتیں اثر ہی نہیں کرتا ہم پر۔ فعمل، پس تم عمل کرو، ہم اپنے طریقے پر عمل کرنے، یعنی اپنا کام کرو، ہمیں پریشان نہ کرو۔ قل، آپ کے یہ جواب شبے کا کہ یہ کہنا کہ تمہاری باتیں ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے، تو میں تمہارے طرح انسان ہوں، تمہارے زبان میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، یقیناً میں بشر ہو تم جیسا، یوحا الیہ، مجھے وحی آئی اس بات کا کہ یقیناً الہ، تمہارا الہ ایک ہے، تم جیسا بشر ہو، کیا معنی؟ نبی تو ہمارے جیسا نہیں، تو بڑے مقام کا ہے، تو مثلیت حاجت ہونے میں ہے، جیسے تم محتاج ہو اللہ کا، میں بھی محتاج ہوں، تمہارے انسانی ضروریات ہے، میرے بھی ہے، مقام میں مثلیت نہیں، مقام تو نبی کا، وہ نبی ہے۔ انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، میں وہی کا پابند ہوں، میرے بھی ضروریات ہیں، تو تم کیوں پابندی نہیں کرتے؟ وہی آئی مجھے کہ معبود تمہارا معبود ایک ہے، تو مسئلہ بھی میرا مشکل نہیں کہ تمہیں سمجھ نہ آئے۔ فاستقیموا الیہ، تو سیدھے متوجہ ہو جاؤ اللہ کے طرف، استقامت کے ساتھ متوجہ ہو، کیا معنی؟ شرک نہ کرو، یا درمیان میں حکم سے ٹیڑے نہ بنو کہ ایک حکم مان کے پھر ٹیڑے ہو کے پھر مانتے ہو پھر بس مکمل متوجہ ہو جاؤ الیہ، اللہ کے طرف، وحی کے طرف۔
جو کچھ ہوا تم سے پہلے بخشش مانگو، تباہی ہے مشرکین کے لیے۔ مشرکین کون؟ الذین وہ لوگ لا یؤتون الزکاۃ جو آتے نہیں پاکی کے پاس۔ زکوٰۃ یہ تو مکی صورت ہے نا، زکوٰۃ فرض نہ تھا، تو معنی تطہیر نفس مراد ہے، یعنی لا یأتون التوحید، توحید کے پاس نہیں آتے، برے اخلاق سے پاکی کے، جو اپنا پاکی ہی نہیں چاہتے، بس اس کفر شرک پر راضی ہے۔ اور یا مکی میں زکوٰۃ کہ مقدار مقادیر نہ دے، نفس زکوٰۃ یعنی مال خرچ کرنے کا بیان تھا، تو پھر زکوٰۃ ہی مراد ہے۔ وہ ہم یہ لوگ یعنی مال خرچ نہیں کرتے، پھر آخرت پر یہ لوگ کفر کر، ان سے کہے خرچ کرو آخرت میں فائدہ ملے گا، کہتے آخرت کس نے دیکھا ہے، کون واپس آیا ہے، بس یہ تو بات ہے، سالوں سال گزر گئے۔ ان الذین آمنوا جو ایمان لائے عمل کرے نیک، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، غیر ممنون معنی غیر مقطوع، نہ ختم ہونے والا اجر۔ قل اینکم لتکفرون بالذی، اب زجر بالشرک ہے اور ساتھ دلائل عقلیہ، پہلے وہی دلیل تنزیل من الرحمن، قرآن وہی دلیل، اب عقلی دلائل۔ آپ کہہ دیجئے اینکم کیا تم لوگ کفر کرتے ہو اس اللہ پر جس نے زمین کو بنایا 2 دن کے مقدار پر، وتجعلون له اندادا اور تم بناتے ہو اللہ کے لیے مقرر کرتے ہو اندادا حصہ دار، نت تو برابر کو بولتا ہے، شریک کو تم اس کے برابر اور شریک ٹھہراتے ہو، لیکن مراد یہ نفس شریک ہے، اس کے برابر یا اس سے کم درجے کا ہو، دونوں مراد۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ سے کم سمجھتے ہیں، تو اولیاء کو تو کم سمجھتے ہیں، تو یہ اس پر بھی رد ہے، برابر ہو یا اس سے کم، لیکن عملی طور پر تم ان کو وہ یہ حیثیت دیتے ہو، ان کے نام نظر و نیاز، خیرات، سجدے جیسے اللہ کے لیے کرنا ہے وہ ان کے لیے کرتے ہو۔ ذالک یہ صفاتوں والا اللہ، یہ خالق روئے زمین کا، رب العالمین بھی ہے، جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، وہی ہے اس عالمین کا پالنہار، کوئی دوسرا نہیں۔ تو یہ 2 دن میں زمین بنی، اور پھر یہ کہ ہفتہ اتوار میں یہ بنی، پھر 2 دن آگے اور پھر 2 اور، تو صحیح یہ ہے کہ دنوں کی تعین صحیح روایات میں نہیں ہے، 6 دن ہے بس، اور دن تو اس وقت نہ تھا نا، دن تو سورج سے بنتا ہے، سورج ہی نہیں بنا تھا، تو مقدار 2 دن مراد ہے، جیسے دن کا ایک مقدار ہے اس کے برابر وقت لگایا۔ وجعل فیہا رواسی، اللہ نے بنایا اس میں رواسی مضبوط مضبوط پہاڑ، من فوقہا زمین کے اوپر، وبارک اللہ نے برکتیں ڈالی فیہا اس میں، زمین میں برکتیں کیا ہے کہ اس میں فیہا اس کے اندر بہت استعداد ہے، زمین میں دانہ ڈالو وہ ایک کے بجائے آپ کو 100 دانے دیں گے، پھل دیں گے، نہریں ہے اس میں، پانی ہے، تو اس میں بہت برکت معنی خیر، اللہ نے زمین میں بہت خیر ڈالا۔ وقدر فیہا اللہ نے مقرر کی اس میں اقواتہا زمین کی روزی، جو اس کا قوت ہے روزی، وہ مقرر کی فی 4 ایام، فی 4 معنی فی اکمال 4 ایام، 4 دن پورے ہونے میں، یہ نہیں کہ 4 دن اس پہ الگ لگے، 2 دن زمین پر 2 یہ، تو 4 پورے ہو گئے، تو 4 دن پورے ہونے پر سواء للسائلین، سواء ایک معنی یہ پورا جواب ہے، للسائلین پوچھنے والوں کے لیے، اگر کوئی پوچھنا چاہے تو یہ تفصیلی جواب ہے ایک معنی، دوسرا معنی سواء یہ پورا ہے، للسائلین محتاجوں کے لیے، زمین میں اللہ نے جو کچھ بنایا تو محتاج لوگوں کے لیے پورا سامان رکھا اللہ نے اس میں، یا سواء تیسرا معنی سواء یہ برابر ہے، للسائلین یہ سوال ہمارا برابر ہے کتب سابقہ کے ساتھ، جو پوچھتے ہیں یہود کہ زمین کے تاریخ بتاؤ، تو تورات میں بھی یہی ترتیب ہے جو یہ ہے، اب ان کو ایمان لانے چاہیے۔ ثم استوى پھر اللہ تعالیٰ نے قصد کی آسمان کے طرف، تو آسمان تو بنا ہی نہ تھا، تو جواب وہی ہے دخان، وہ دوے کے شکل پہ تھا، اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا اور اس سے ایک دوا اٹھتا اوپر کے طرف، تو اللہ نے قصد کی اس کے طرف آسمان بنائے۔ فقال لها پھر اللہ نے فرمایا لها زمین، آسمان سے اور زمین سے، ایتیا طوعا او کرہا، آؤ میرا تابع بن کر، ایتیا آؤ میرے پاس تابع بن کر، او کرہن یا زور زبردستی کے ساتھ، یعنی میں تمہیں احکام دوں گا، زمین کو حکم ہے روزی نکالنے کا،
کوئی کام کرے مکان بنا دے انکار نہیں کرو گے، تکوینی احکامات تم مانتے ہو کہ نہیں؟ قالتا آسمان و زمین کہنے لگے اللہ ہم حاضر ہے طائعین تابیدار بن کر، ہم خوشی سے ہر حکم کو قبول کریں گے، جو حکم رب دے گا ہم قبول کریں گے۔ تو آسمان و زمین اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ فقضاہن اللہ نے پورے کی 7 سماوات فی یومین 2 دن میں، تو 2 دن یہ ہو گئے 6 ہو گئے۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ اللہ نے وحی کی ہر آسمان میں امرہا اپنے حکم کا، ہر آسمان کو اس کے مناسب احکامات صادر کیے۔ وَزَيَّنَّا ہم نے مزین بنایا قریب والا آسمان بمصابیح چراغوں کے ذریعے، وحفظا اور حفاظت کے آسمان کا، ذالک یہ ہے تقدیر منصوبہ بندی اس ذات کا جو غالب ہے علم والا ہے۔ یہ آیات دلیل ہے تقدیر پر، یہ عزیز ذات ہے، ہر فیصلے پر غالب ہے، آسمان و زمین پر اس کا حکم، علیم ہے وہ جانتا ہے، علم اس کا کامل۔ پھر بھی اگر یہ لوگ اعراض کرے تو آپ کہہ دیجئے میں ڈراتا ہوں تمہیں صاعقۃ ایک کڑک سے، جیسے صاعقہ عاد و سمود، عاد و سمود پر کڑک آئی عذاب، ایسے تم پہ آئے گا۔ تو پھر بھی نہیں مانتے ہو اس کے قدرت، تو ایسے عذاب کا اندیش۔ عتبہ، مشرکین میں عتبہ ابو الولید بڑے سمجھدار تھے، انتہائی ہوشیار، بات کرنے کا سلیقہ رکھتے تھے، وہ اچھے انداز سے بات کرتے۔ مشرکین قریش میں وہ بہت مشہور تھے، لوگ ان سے مشورے لیتے تھے، بڑے تھے۔ تو سب جمع ہو گئے ان کے پاس کہ آپ جا کے اور آپ علیہ السلام کو سمجھا دے، یہ جو باتیں کرتے ہیں ان سے باز آئے۔ وہ آ گیا، آپ علیہ السلام بیٹھے تھے تو بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا چند سوالات کرنے ہیں، کچھ باتیں کرنے ہیں، تو کر سکتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہا ایک آپ مجھے یہ بتائے کہ آپ زیادہ بہتر ہے، آپ کے والد بہتر؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا اور سوال کرو اور پوچھو۔ تو کہا آپ زیادہ بہتر ہے یا آپ کے دادا؟ وہ آپ سے زیادہ بہتر تھے، عبد المطلب بہتر تھے، چاچو ابو طالب بہتر تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ چھوڑ دو اور سوال کرو۔ تو کہا اچھا آپ یہ بتائے کہ آپ کے قلبی کوئی خواہش تو نہیں، کوئی دلی تمنا ہے کہ ہم پورے کریں؟ اگر آپ کو جوانی کے جوش نے مجبور کیا ہے تو آپ کو ہم 10 خوبصورت لڑکیاں آپ جہاں بھی ہاتھ رکھو گے ہم وہی دے سکتے۔ تو آپ نے فرمایا اور کہو۔ کہا اگر آپ کو حکومت کرنے کا شوق ہے تو ہم سب اتفاقی طور پر بغیر کسی مقابلے کے، آپ ہمیشہ ہمارے حکمران ہیں، آپ ہی کے فیصلے چلیں گے۔ تو یہ تو کہا اور کہو، اور کچھ کہنا ہے؟ تو کہا ہاں، آپ سوچیں اگر آپ کو نفسیات کی کوئی بیماری ہے یا دیوانگی ہے تو میں اپنے خرچے پہ آپ کے علاج کے لیے تیار ہوں، ہمارے پاس لوگ ہیں۔ تو اور کوئی کام آپ کا ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اور؟ تو کہا اور کچھ نہیں، بس یہی کہنا تھا آپ سے۔ تو پھر کہا صحیح ہے، اب میرا سنو۔ تو آپ علیہ السلام نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ تلاوت شروع کی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا تک پہنچ آئے، آسمان و زمین قدرت کے دلائل ذکر ہو گئے۔ پھر کہا اب بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو میرے حبیب ان کو ڈرا دو، اب تم حقدار ہو کہ عاد و سمود جیسے عذاب اللہ اتار دو۔ تو عتبہ نے آپ علیہ السلام کے منہ مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہا بتیجے بس کر دو، بس ہو گیا۔ اور وہی سے آئے، لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ تمہارے چہرے سے تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں آپ بھی ان کے ہو گئے، کچھ اثر تو نہیں ہوا آپ پر؟ کہا اثر کی بات نہیں، لیکن تم مجھے جانتے ہو نا، میرے تجربوں سے بھی واقف ہوں، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ مشورہ یہ ہے کہ اس بندی سے کچھ بھی نہ کہو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اس لیے اگر یہ جھوٹا نکل آیا تو جھوٹا آدمی تو چند دن بعد خود ختم ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ جیت گیا، حق پر ہے اور یہ جیسے کہتا ہے یہ تو اپنے کہنے کے مطابق یہ تو دنیا پر چھانے والا ہے، تو اگر یہ دنیا پر چھا گیا تو ہماری عزت ہے، ہمارے قوم کا آدمی ہے، قریش کا ہے، تو اس میں ہمارے بے عزتی کی کون سی بات ہے؟ بس اپنے حال پر چھوڑ دو۔
تو لوگوں نے کہا نہیں تم بھی ان کے ہو گئے. اب پہ کہا میں ان کا نہیں، میں ساحر، کاہن، شاعر، بادشاہ ہو کے سب کے مجالس میں بیٹھا ہو، ان کے مشابہت کسی کے ساتھ نہیں. فَإِنْ أَعْرَضُوا پھر بھی یہ اعراض کرے تو ان سے کہیے میں ڈراتا ہوں صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وہ لوگ کیوں ہلاک ہو گئے؟ اذ جاءتهم الرسل سبب ہلاکت، جب آئے ان کے پاس رسول من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے اور پیچھے سے، اس مضمون پر کہ بندگی صرف اللہ کے کرو. پتہ چلا سب انبیاء اس لیے آئے کہ لوگوں کو عابدین خدا بنا دے. اللہ تعبدوا الا اللہ، شرک فی العبادت کی تردید کے لیے سب انبیاء. آگے پیچھے سے مانا ان کے آگے پیچھے ہر قسم کے دلائل ان کو سمجھا دے، دنیا کے بارے میں بھی سمجھایا، آخرت کے بارے میں بھی، کوئی کسر نہ چھوڑے انہوں نے. قالوا انہوں نے کہا لو شاء ربنا اگر ہمارا رب چاہتا تو نازل کرتے ملائک، یقیناً ہم اس پر کہ تم بھیجے گئے ہو اس کے ساتھ کافرون کفر کرتے ہیں. لوگوں نے کہا نہیں مانتے، ملائک ہوتے پھر مانتے. تو کافر کا نظریہ یہ ہے کہ نبوت اور بشریت میں ٹکراؤ ہے، تو وہ کافر انبیاء کو انبیاء نہیں مانتے تھے، بشر تم بشر ہو کیسے مانے تم کو. اور یہ جاہل نبی کو تو مانتے ہیں، یہ نبی ہے لیکن بشر نہیں مانتے. تو دونوں کو غلط کفریہ عقیدہ ہے، دونوں ماننا فرض ہے، بشر بھی ماننا فرض ہے، نبی بھی ماننا فرض ہے. لیکن وہ بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے. یہ نبی مانتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے، بشر نہیں مانتے. غلط غلط دونوں ہے. فَأَمَّا عَادٌ تو رسالت پر بھی ایمان فرض ہے، بشریت پر بھی، دونوں قرآن کے الفاظ ہیں. فَأَمَّا عَادٌ پس جو عاد تفصیل عاد یہ انہوں نے تکبر کی زمین میں نہ حق تکبر، کہنے لگے من اشد منا، کون سخت ہے ہم سے طاقت میں، کس کے طاقت زیادہ ہے. اولم یرو تو انسان کو چاہیے کہ بولتے وقت سوچ کے بولے. کوئی یہ کہے کہ مجھ سے بڑھ کر طاقت کس کا، تو غور نہیں کرتا کہ تمہارا خالق نہیں ہے. اولم یرو کیا یہ لوگ سوچتے نہیں کہ وہ اللہ جس نے بنایا ان کو ہوا اشد منہم، وہ زیادہ سخت ہے ان میں طاقت کے لیول سے. تھے یہ لوگ ہمارے آیتوں سے یجحدون انکار کرتے تھے، یہ سبب ہلاک، آیتوں سے وہی سے انکار ہلاکت کے اسباب ہے. فارسلنا علیہم ہم نے بھیج دیا ان پر ریحن سرسرن مسلسل ہوا. ریحن مفرد ذکر ہو تو قہر کے ہوا ہے، ریاح جمع ہو تو رحمت کے ہوا ہے. یعنی سناٹے کے اندھی چھوڑ دی ہم نے فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں. دن تو منحوس نہیں، مانا نحسات علیہم، ان پر منحوس بنے، فی نفسی ہی دن میں کوئی نحوست نہیں. تو ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان پر منحوس بنے. یا ایک معنی نحسات متتابعات، جب عذاب شروع ہوا پھر مسلسل عذاب رہا ان پر، تاکہ چکا دے انہیں رسوائی والا عذاب دنیا میں. عذاب آخرت تو بہت اخزا ہے، رسوا کرنے والا. ان کی مدد نہ لا ینصرون، نفی شفاعت قہری کا ہے، مشرک کے لیے کوئی مدد نہیں کہ کوئی سفارش کرنے آئے، گناہگار مومنین کے لیے سفارش. وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ سمود کی تفصیل یہ فَهَدَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں ہدایت کی. ہدایت مانا یعنی بَيَّنَّاهُمْ بِإِرسَالِ الرُّسُلِ وَإِنزَالِ الْكُتُبِ، ہم نے ان کو بتا دی بات، انبیاء بیچ کے کتاب نازل کر کے، جیسے تم پر کتاب نازل ہے تو ہم نے ان کو راستے سمجھائے. فاستحبوا انہوں نے استحباب، فاستحبوا میں مبالغہ ہے یعنی بہت زیادہ پسند کی، العما گمراہی ہدایت کے مقابلے میں. عما یعنی حق سے اندھا ہونا، تو وہی سے بندہ اندھا بن کے چلے. عمر گزر جائے بندے کا 80 سال، وہ یہ بھی نہ سمجھے کہ میرا رب کا کیا مطالبہ ہے مجھ سے. کسی کافر کا، انگریز کا کوئی خط آئے تو پھر کہتا ہے کہ امریکی صدر کا خط آیا ہے، جانتا نہیں کوئی تو مجھے سمجھا دے کیا ہے. اور رب کا خط ہے اور بندہ اندھا بن کے پھرے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ مجھ سے کیا مطالبات ہے. فاخذتهم پکڑا ان کو صاعقۃ العذاب رسوائی والے عذاب کے کڑک نے. صاعقہ کڑک بوجہ ان کے برے کسب کے، کسب انبیاء سے انکار، وہی سے انکار. نجات دی ہم نے ایمان والوں کو اور جو تھے متقین. ایمان سبب نجات ہے اور تقوی سبب نجات.
تو عقیدہ ایمان والا اور عمل میں متقی تھے، برائیوں سے بچنے والے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، تخویف اخروی، جس دن یحشر جمع کیے جائے اللہ کے دشمن آگ کے پاس، فہم یوزعون، پس ان کے صف بندی کی جائے گی الگ الگ صفوں میں۔ کافر الگ ہے، مشرک دہری الگ ہے، بدکار لوگ الگ ہے، ظالموں کے صفوف الگ، یہاں تک کہ جب آپ پہنچے اذا ما جاؤہا، ما مبالغہ کے لیے جائے، اذا جاؤہا جب آئے اس کے پاس آگ، ہاں مانا آگ کے پاس، تو پھر کہیں گے اللہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، تم ویسے ہمیں دوزخ میں ڈال رہے۔ اللہ کہے گا انبیاء آئے تھے، گواہ ملائک ہے، رجسٹر ہے، کہا یہ سب جھوٹ ہے، ہم کچھ بھی نہیں مانتے، ہمیں عذاب میں مت ڈالو۔ تو پھر ان کے مہر لگ جائیں گے ان کے زبان پر، کان خود کہے گا میں نے یہ جرم کیا، اعضا خود کہیں گے، گواہی دیں گے علیہم ان کے خلاف، سمعہم ان کے کان، و ابصارہم ان کے نگاہ ہے۔ کان کہے گا ہاں میں نے کفر ہی سنا تھا، قرآن نہیں سنا تھا۔ ابصار کہیں گے نگاہ ہے کہ ہاں میں نے حق نہیں دیکھا تھا۔ وجلودہم، اور ان کے چمڑے کہیں گے جو انہوں نے اعمال کی۔ سورہ نور میں بھی تھا لیکن وہاں چمڑے نہ تھے، کیوں کہ وہاں ام المومنین پر تہمت ہے، تو اس میں ہاتھ پاؤں زبان یہ استعمال ہے، تو وہاں یہ ذکر ہے، یہاں عام گواہی ہے تو چمڑے۔ وقالوا یہاں چونکہ یہ اپنے قوت کے اظہار کرتے تھے نا، من اشد منا قوہ، اپنے جوانی اور اپنے خوبصورتی اپنے چمڑے پر ناز کرتے تھے، تو یہ چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے، کہیں گے اپنے چمڑوں سے لما شہدتم علینا، کہ تم کیوں گواہی دیتے ہو ہمارے خلاف۔ چمڑے کہیں گے پتہ نہیں، انطقنا اللہ الذی، ہمیں گویائی بخشی اس اللہ نے جس نے گویائی کی طاقت بخشی ہر چیز کو، وہ خلقکم، وہ تمہارا خالق ہے پہلی بار بھی، اور اس کے طرف ترجعون لوٹائے جاؤ گے۔ وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم، یا وما کنتم، یا تو یہ حکایت ہے اللہ کے قول سے، اللہ ان سے کہے گا، یا یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہے گے کہ بھائی ایمانو، تم تو اللہ سے حیا ہی نہیں کرتے تھے دنیا میں، اب سب رحمتیں اس کے پاس ہے اور ہم نے ان کو سمجھا تک نہیں۔ وما کنتم، نہ تھے تم لوگ، تستترون کے چھپتے تھے، ان اس بات سے، یشہد کی گواہی کریں گے، علیکم تمہارے خلاف، تمہیں اس بات سے کوئی پرواہ ہی نہ تھی کہ ایک دن یہ کان تمہارے خلاف، ابصار چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تم بے دڑک گناہ کر کے کان کو اپنا سمجھتے، تنہائی میں جا کے برائی سنے، گانی سنے، نگاہ حق کے خلاف استعمال کرتے۔ ولیکن ظننتم، لیکن تمہارا خیال تھا کہ اللہ نہیں جانتا زیادہ وہ تعملون جو تم اعمال کرتے ہو۔ تو فلاسفہ کہتے ہیں نا اللہ جزیات کا عالم نہیں کلیات کا ہے، یہ رد ہے، تمہارا یہ کفری عقیدہ تھا کہ اللہ کئی جزیات کو نہیں جانتا۔ وذالکم ظنکم، یہ گمان تمہارا وہ جو تم گمان کرتے تھے اپنے رب پر، ارداکم، تمہیں لے ڈوبا، تمہیں ردا مانا اوپر سے نیچے گرنا، تو تمہیں ہلاک کر دیا اس برے گمان نے، فاصبحتم، ہو گئے تم نقصان اٹھانے والے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اب آخر میں کہیں گے اب کوئی چارہ نہیں ہے، فَإِن يَصْبِرُوا، اگر صبر کرے تو آگ ان کا ٹھکانہ، دنیا میں صبر کرتے تو ثواب ملتا، آج صبر کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر یہ منوانا چاہے تو نہیں ہوں گے یہ لوگ من المعتبین، ان کے عذر قبول ہو، اگر یہ اللہ کو راضی کرنا چاہے کہ اللہ آج توبہ، تو نہیں ہے یہ لوگ معتبین۔ معتبین مانا کہ ان کا توبہ قبول ہو جائے، ان کے توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یا یہ واپسی چاہے تو نہیں ہے کہ ان کو واپس کیا جائے۔ رجوع الی الدنیا مراد ہے، عتبہ سے مراد رجوع الی الدنیا۔ یا تیسرا معنی مہلت، اگر یہ مہلت مانگے تو نہیں ہے یہ کہ ان کو مہلت دی جائے۔ وقیضنا لهم قرنا، یہ دوسرا حصہ صورت کا ہے، اس میں شبے کا جواب اور پھر زجر قرآن سے اعراض پر، تخویفات اخرویہ، پھر بشارت ان کے لیے جو توحید پر ڈٹ جاتے ہیں، قالوا ربنا اللہ سے، بشارت دنیاوی اخروی کا ذکر، اور ترغیب ہے اصلاح غیر کے طرف، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یعنی اپنے اصلاح کے بعد دوسروں کے اصلاح بھی ذمہ داری ہے، اس کے طرف ترغیب اور کچھ آداب ذکر ہوں گے دعوت کے۔ پھر ومن آیاتہ اللیل والنہار سے دلائل عقلیہ شروع ہے، پھر ان الذین یلحدون سے زجر انکار قرآن پر،
وقیضنا لہم قرنا، یہ شعبہ کیا ہے؟ مشرک کا ایک شعبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو یہ دوسرے معبود کچھ نہیں کر سکتے، تو کیوں نہیں ہم اگر ان کے نام کا نظر نہ دے تو رات کو خواب میں آ کے پھر ہمیں پریشان کرتے ہیں، یا کبھی چارپائی الٹ کر دیتے، یا ان کے نام کا نظر نہ دے تو جانور مر جاتے، بڑے بڑے نقصانات پہنچتے ہیں۔ ان کے کچھ اختیارات ہے، تصرفات ہے ان کا، کبھی بچوں کو پھر ڈراتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور نظر دے تو وقتی طور تو ہمیں فوائد ملتے ہیں، یا کبھی کہتا ہے کہ میں فلاں نیک آدمی نے مجھے کہا وہ مجھے ملا، یا میں نے فلاں وقت پہ آواز دی کہ میرے مدد کو آؤ تو وہ واقعی پہنچ گئے، ایک نیک انسان پہنچ کے بھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ غیر اللہ کو آواز دو، پیرانی پیر رحمہ اللہ کو آواز دو تو وہ پہنچ آئے گا اچھے شکل میں، آپ کا کام بھی کر دے گا، تو لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، کہ ان شبوں میں نہ پڑو، یہ شیاطین ہے تمہارا عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ کبھی خواب میں آ کے ڈراتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پہ شیطان نہیں آ سکتا، باقی ہر صورت پہ آتا ہے، ولی کی صورت پہ آتے ہیں، صحابی کے شکل پہ آ سکتے ہیں، نیک انسان کے خواب میں آ سکتے ہیں، تو وہ انسان کو ڈراتا ہے خواب میں۔ اگر صحیح ولی ہے تو صحیح ولی کو یہ کسی کو ڈراتا ہے، ولی پاگل ہے انسانوں کو ڈرا تو لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، یہ شیطان ہے تمہیں خواب میں ڈراتے۔ اکثر لوگوں نے ہوٹلوں میں اولیاء کی تصاویر لگائے تو انہوں نے دیکھا تو نہیں، خواب میں ایک شکل آئے، کبھی بیداری میں بھی آتے ہیں شیطان۔ آپ علیہ السلام کے قتل کے منصوبوں کے وقت آ کے بیٹھ گئے مجلس میں، بدر کے لیے جاتے ہوئے ابو جہل کے ساتھ ہو گئے سراقہ کے شکل میں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک مقتدی میرے پاس آیا، کہا کہ حضرت آپ بہت بڑے انسان ہو، آپ کو اپنے طاقت کا پتہ نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں پھنس گیا تھا ایک جگہ اور آپ نیک تھے تو میں نے آپ کو پکارا کہ میرے مدد کرو، تو آپ وہاں آ گئے اور آپ نے وہ کام میرا حل کر دیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ شیطان تھا، میں نہیں تھا، آپ کا عقیدہ خراب کرنے آیا تھا، میں تو یہی پر تھا، میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں تم کون ہو۔ تو کبھی غیر اللہ کو آواز دے انسان کا کام ہو جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیوی نے کہا کہ میرے آنکھ کی تکلیف ہوتی، میں فلاں یہودی کے پاس جاتا، وہ دم ڈالتا ٹھیک ہو جاتا، تو وہ فرمانے لگے کہ شیطان کبھی آنکھ پر بیٹھ جاتا ہے، دباتا ہے، تکلیف ہے، کوئی شرکی دم ڈالے، غلط دم ڈالے تو وہ ہٹ جاتا ہے تاکہ لوگوں کا یقین اس پر پیدا ہو جائے۔ ایسے شیطان کے مختلف کرتوت ہے، اور فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان کے طریقے ہے وہ برے عمل کو خوشنما بنا دیتا ہے، تو انسان کے سر پہ دبا کے بوجھ ڈالتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھے تو وہ پھر آگے بیٹھتا ہے، کوئی غلط دم پڑے غیر اللہ سے مدد مانگے ہٹ جائے گا۔ تو باطل آدمی یقین کرتا ہے، اور شیطان ہر ایک کے سر پر نہیں بیٹھ سکتا، جس کا ایمان کمزور ہے، مشرک ہے، انہی کے ساتھ ایسا کرتا ہے، موحد کے ساتھ نہیں کرتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا دباؤ ان پہ چلتا ہے جو ان کے پیروکار ہے، تو وہ پھر حق کے طرف نہیں آئے، کہے تم ویسے لگے ہو، میرا کام تو ہو جاتا ہے، مشکل میں میرے مدد کرتے ہیں۔ نیک آدمی جو موحد ہے ان سے تو شیطان تو عمر فاروق کے سائے سے بھاگتا ہے، تو جنات ایسے لوگوں کو نہیں ڈرا سکتے۔ جو بے ایمان ہے، شرکی عقیدہ ہے، ہمیشہ دیکھے ان کے ساتھ ہی اس طرح ہوتا ہے، شیاطین جنات انہیں پریشان کرتا ہے۔ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَا، قیزنا یعنی سلطنا علیہ، ہم نے مسلط کیے ان پر، لگائے ان کے ساتھ قرآن اہم نشین۔ مومن کے ساتھ ملائک ہوتے ہیں، جیسے آگے ہے تتنزل علیہم الملائکہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، مومن کو تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں، ان کے دل میں خیر کے الہامات ڈالتے ہیں، اور بروں کے ساتھ شیاطین جنات ٹچ ہوتے ہیں۔ اور اب بہت سے لوگ اس چکر میں پڑے ہوتے ہیں، وظیفہ چلہ کاٹ کے کہ جنات میرے تابع ہو، تو بے وقوف کیا کرتے ہو جنات کے ساتھ؟ ملائک اچھے نہیں ہے کہ وہ تیرے ساتھ رہے، قرآن کا تابع بن جاؤ، ملائک ساتھ رہیں گے۔
وقیضنا لہم، ہم نے مسلط کے ان پر قرآن ہم نشین شیاطین میں سے، فزینوا لہم، وہ خوشنما بنا دیتا ہے ان کے لیے وہ جو آگے بیچتے ہیں اور جو پیچھے، آگے کفریات شرکیات بیچتے ہیں، کہتے ہیں اچھے ہو، وما خلفہم، جو پیچھے کفر چھوڑتے ہیں اپنے نسب میں تابیداروں میں، تو پھر برائی شرک کے دعوت بھی دیتے ہیں، اس پر مطمئن ہے یہ لوگ حق کے طرف نہیں آئیں گے۔ آپ جتنا بھی سمجھائے کہ یہ قرآن کی آیات ہے، وہ کہے گا نہیں میرے فلاں بڑے نے ایسا کہا۔ یہ کیوں حق کے طرف نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ ثابت ہے ان پر القول فیصلہ عذاب کا، فی امم یعنی مع امم، ساتھ ان امتوں کے جو گزرے ہیں ان سے پہلے بھی ایسے ہی تھے، وہ وہی کے طرف نہیں آتے تھے، یہ بھی نہیں آئیں گے۔ ان سے پہلے جنات اور انسان، یقیناً یہ لوگ خاسرین نقصان میں ہے۔ اس سے پتہ چلا جس پر وہی اثر نہ کرے اور شیاطین کے بولی بولے، ان کے طرح ان کے باتوں پہ چلے، تو یہ خسارے کے اثرات ہیں۔ وقال الذین کفروا، ایسے لوگوں کے لیے خطرہ قرآن ہے، یعنی جو نجومی ہے، برے عامل ہے، قبر پرست ہے، شیطان ان پر حاوی ہے، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تو ایسے لوگ اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ ان کو کسی مجلس میں لے جاؤ خوش ہے، ان کے ترتیب پر ذکر کرو تو اس سے نہیں روکے گا، ذکر کے مجلس سے نہیں روکے گا، نماز سے نہیں روکیں گے، لیکن قرآن کے درس سے روک دیں گے کہ اس میں ہمارا رد ہوتا ہے، تو کہتے ہیں قرآن نہ سنو بس۔ وقال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر، لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ سنو اس قرآن کو۔ ہذا کہا کیوں؟ ہذا میں ایسے طریقے سے قرآن بیان کرنا کہ ان کے شرکیات کا رد ہو۔ اگر ان کی ترتیب پر درس ہو پھر تو منع نہیں کرتے۔ کتنے خبر پرست ہے کہ وہ قرآن سے شرک ثابت کرتے۔ ان کا ترجمہ دے کے احمد رضا خان کا، تو شاہدن کا ترجمہ ہی یہی کرے گا، حاضر ناظر۔ تو جو قرآن سے شرک ثابت کرے اس سے تو منع نہیں کرتا۔ مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے ذخیرۃ الجنان میں لکھا ہے کہ قرآن کا نقصان جتنا انہوں نے کیا ہے، احمد رضا خان صاحب نے، اتنا نقصان آغا خانیوں نے، قادیانیوں نے بھی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ تفسیر میں گڑبڑ کرتے ہیں، ترجمہ صحیح کرتے ہیں، پھر تفسیر میں قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مراد ہے وہ، باقی خاتم النبیین کا ترجمہ صحیح کریں گے، اور یہ تو قرآن کے لفظ کا ترجمہ ہی غلط بتا دیتے ہیں۔ شاہدن کا معنی حاضر ناظر، تو پورا لفظ بدل لیتا ہے، لفظ کی تحریف کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جو نبی کو حاضر ناظر سمجھے وہ پکا کافر ہے، کسی کے مغالطے میں نہ آئے، یہ بھی لکھا ہے کسی کے مغالطے میں نہ آئے۔ لا تسمعوا لہذا القرآن، کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سے، یہ وہابیوں کا قرآن ہے، پجپیریوں کا ہے جو رد کرتے ہیں تم پر، اس سے منع کرتے ہیں۔ والغوا فیہ، شور مچاؤ اس میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ ان پر بھی رد ہے جو قرآن کے مقابلے میں دوسرے چیزوں کو پسند کرتے ہیں، شعر و شاعری کو پسند کرتے ہیں، ڈائجسٹ کو پسند کرتے ہیں، قرآن کو وقت نہیں دیتا، ایسے ہی دنیاوی مشاغل کو پسند کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی مضامین کو اہمیت نہیں دیتا۔ لعلکم، یہ مقصد لا تسمعوا، شور شرابہ کرو کیوں؟ تاکہ تم غالب آؤ، تو ضرور ہم چکا دیں گے ایسے کافروں کو درناک عذاب، سخت عذاب۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم سزا دیں گے انہیں، أَسْوَأَ الَّذِي، برا وہ جو یہ لوگ عمل کرتے تھے، ان کے ہر برے عمل کا، برا عمل کیا؟ شرک کرنا، کفر کرنا، قرآن سے منع کرنا، یہ سارے برے عمل، ہر عمل کا سزا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، نار آگ ہے، ان کے لیے اس میں ہے دار الخلد، گھر دائمی، دار حویلی، مکان، ایسا مکان جو وہی ہمیشہ رہیں گے۔ جزاء بما کانوا، یہ بدلہ ہے بوجہ اس کے ہمارے آیتوں سے، یجحدون، انکار، آیات سے مراد توحید کے آیات ہے، شرک کرتے تھے، کفر، نبی کے معجزات سے انکار، احکامات الہی سے انکار، کہتے وقال الذین کفروا، کہیں گے کافر، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین یضلانا، اب آج تو ان کے لیے مرتے ہیں، سمجھاؤ ان کو کہ یہ شیاطین تمہیں اولیاء کے نام پہ گمراہ کرتے ہیں، نیک لوگوں کے نام پر، کبھی راستے پہ جاؤ گے تو واقعی کسی نیک انسان کے شکل پہ آ کے آپ کو حکم دے گا، تو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق حکم دے
تو پھر تو صحیح ہے، وہ صحیح ہے، واقعی انسان ہے۔ خواب میں اگر آپ کو قرآن و سنت کے مطابق حکم دے تو سمجھے کہ یہ واقعی اللہ کے طرف سے الہام ہے۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی حکم دے، بھلے نیک انسان کے شکل میں ہو یا برے، تو قرآن سنت کے خلاف حکم ولی نہیں دے سکتا۔ یہ شیطان اس شکل پہ آ کے تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو شرک کا حکم دے تمہیں، اس دن کہیں گے اوہو اللہ وہ جنات اور وہ انسان ہمیں دکھا دے جنہوں نے ہم کو گمراہی میں ڈالا تھا۔ کہیں گے کافر اے ہمارے رب دکھا دے اللہ زین وہ دو، کون سے دو؟ ازولانا جنہوں نے ہمیں گمراہی میں ڈالا تھا، جنات اور انسانوں میں سے۔ تو پتہ چلا جنات انسان، انسی شیاطین جنی شیاطین، کیا کرنا ہے ان سے؟ نجعلہما کہ ہم کر دے ان کو تحت اقدامنا پاؤ کے نیچے، یعنی پاؤ تلے رون دے ان کو۔ آج اتنا غصہ ہے لیکن فائدہ نہیں، لیکونا تاکہ ہو جائے وہ من الاسفلین ذلیلوں میں سے، یعنی دنیا میں وہ ہمارے کندھوں پر بیٹھ کے عزت اپنے لیے عزت سمجھتے تھے، آج ہم ان کو ذلیل کریں لیکن فائدہ نہیں۔ وقت پر پشیمان ہونا انسان کو فائدہ دیتا ہے، بے وقت پشیمانی کا کیا فائدہ؟ ان الذین ترغیب ہے استقامت کے طرف۔ کیا معنی؟ جب قرآن کا مخالفت شروع ہو جائے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اور لوگ شور شرابہ کریں، تمہارے خلاف الزامات لگا دے، طعنی دے دے، فتوی دے دے، مارنے کی دھمکیاں دے دے، تو ایسے میں ڈٹ جانا ہر ایک کا کام نہیں۔ مومن کو ترغیب ہے کہ ڈٹ جاؤ، اور تمہارے نصرت کے لیے ملائکہ آئیں گے۔ یقیناً وہ لوگ قالو جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ تو یہ نفی شرک فی الربوبیت، یہ مستلزم ہے نفی شرک فی الالوہیت کے لیے۔ جب رب وہ ہے تو الہ بھی وہ ہے، نظام بھی اس کا مانیں گے، کفری نظام کفری طریقے نہیں مانیں گے، تو رب میں سب آ گیا۔ یعنی رب وہ ہے تو تربیت کے لیے اس نے قرآن اتارا، ہم قرآن سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ جو لوگ یہ کہے ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جائیں۔ استقامت کیا معنی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں داموا علی هذه المسئلہ ولم یشرک الی الموت۔ ربنا اللہ کہا کہ صرف وہی کا پابند ہو، وہی میرا رب ہے، پھر موت تک اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اسی پر قائم رہے، درمیان میں ہٹے نہ اس سے۔ یہ معنی۔ عمر فاروق کہتے ہیں ثم استقاموا علی طاعت اللہ ولا یغیرک رغاء الثعالب، اللہ کے اطاعت پر رہے، سنت کی پابندی کرے، اور لومڑی کی طرح چالاکی نہ کرے کہ کبھی چھوڑ دے کبھی عمل کرے، یہ استقامت ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ثم استقاموا یعنی اخلص العمل للہ، ربنا اللہ کہہ کے پھر ہر عمل میں اخلاص پیدا کرے، ریا دکھلاوا یہ چیزیں اس کے اندر نہ ہو۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ثم استقاموا یعنی پھر اد الفرائض، ربنا اللہ عقیدہ درست ہے، پھر اللہ کے ہر فرض کو ادا کرے جو رب کے طرف سے حکم ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر ملائک، اللہ تخافو اس بات پر کہ ڈرو نہیں، ولا تحزنوا غم مت کھاؤ، ڈرو نہیں معنی مستقبل پر آنے والے حالت کے خوف نہ کھاؤ، لا تحزنوا ماضی پر پریشان بھی نہ ہو، خوشخبری سنو اس جنت کا جس کے وعدے ہے تمہارے ساتھ، نحن اولیاؤکم ہم تمہارے دوست ہیں۔ ایسے میں جب بندہ خالص قرآن کا ہو جائے تو پارٹی والے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ تم پارٹی کی پالیسی پہ عمل نہیں کرتے ہو، جیسے بھی ہو تو قائد کا مان کے جانا چاہیے۔ رسم و رواج والے محلے والے بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر حق صحیح معنوں میں اپنائے تو اویس قرنی رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لم یدعا للمرء صدیقا، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے انسان کا دوست نہیں رہتا، سارے اجنبی ہو جاتے۔ تو تسلی کوئی دوست نہ رہے، میں ہوں نہ میں اللہ تمہارے لیے ہوں، نحن اولیاؤکم ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی اور آخرت میں، لکم تمہارے لیے فیہا اس میں آخرت میں وہ ہے تشتہی انفسکم جو تمہارا دل چاہے، تمہیں اس میں وہ ملے گا، تدعون یعنی تطلبون جو کچھ طلب کرو گے وہ ملے گا، دل میں آئے زبان سے طلب کرے۔ نزلاً یہ اکرام ہے اس اللہ کے طرف سے جو بخشنے والا مہربان ہے، تم نے اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیا تو وہ غفور ہے، تمہارا گناہ معاف کرے گا، تم پہ رحم کرے گا، تمہارا اکرام کرے گا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اب اصلاح الغیر بعد اصلاح النفس، خود بھی ڈٹ جائیے
لیکن پھر یہ نہیں کہ بس بیٹھ جائے، قرآن سیکھے پھر آگے سمجھائے، باطل قانون کے رد کرے، کسی کے پرواہ کیے بغیر لوگوں کو اللہ کے طرف بلائے، نیک اعمال کے طرف بلائے۔ ومن احسن قولا، کون ہے زیادہ حسین، قولا بات میں، کس کی بات حسین ہے، ممن اس سے دعا الی اللہ، جو دعوت دے اللہ کے طرف معنی الی توحید اللہ یا الی دین اللہ، اللہ کے دین کے طرف، اللہ کے طاعت کے طرف، یا الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے طرف دعوت، جس کا فریضہ یہی ہے لوگو اللہ کے طرف آؤ، عبادت کرو۔ ان کے دعوت نہ پارٹی کے طرف ہے، نہ کسی خاص تنظیم، نہ منشور، نہ لوگوں کے طرف، نہ حکومت کے طرف، بس یہ کہ اللہ کا نظام مانو، وہی مانو، اس پر چلو۔ وعمل صالحا، اور خود بھی عمل کرے، صالحا وہی کے مطابق، عمل صالح وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ عقل سے کوئی عمل کو نہیں جان سکتا کہ یہ صالح ہے، تو خود عمل صالح مانا اس کے دعوت میں پھر اثر ہوتا ہے، اور کہتا ہے اننی من المسلمین، کہ میں تو تابیدار ہوں، مسلمین للہ، میں ان میں سے ہوں جو اللہ کے تابیدار ہے۔ تو یہ اظہار ہے اس مقصد کا جس کے لیے پیغمبر آیا تھا، کہ بس اسلام کی زنجیر میں سب ایک ہو جاؤ، یہ ایک زنجیر کافی ہے، یہ ایک چھتری سب کے لیے کافی ہے۔ تو پھر اور چھتری مذہب کے، قومیت کے، پارٹی کے، یہ سارے ہٹا دو، ایک بندہ مسلمان ہے بس، وہ آپ کا بھائی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں تو تابیدار ہوں اللہ کا، تمہیں بھی تابیداری کے دعوت دیتا ہوں، یعنی میرے اوپر اور کوئی رنگ نہیں ہے وہی کے سوا، میں بس وہی کے رنگ کے ساتھ رنگ گیا ہوں، یا مسلمین عجز ہے، بس میں عام مسلمان ہوں۔ ولا تستوی الحسن ولا السیئہ، اب یہ ادب دعوت، برابر نہیں ہے الحسن شرک، والسیئہ ولا السیئہ، اور حسن معنی توحید، سیئہ معنی شرک، حسن معنی اچھے اخلاق، سیئہ معنی برے اخلاق، حسن معنی اچھے انداز سے جواب دینا، سیئہ برے انداز سے، تو اچھے اخلاق سے جواب دو۔ ادفع باللتی، دفع کرو، ادفع معنی ادفع السیئہ، برائی کو دفع کرو، باللتی اس طریقے سے ہے، یا احسن جو حسین ہے۔ فَإِذَا الَّذِي، پس اچانک وہ بندہ کہ آپ کے اور اس کے درمیان عداوت دشمنی ہے، گویا کہ وہ ولی دوست ہے، حمیم مخلص۔ اگر آپ کسی کی ذاتیات پہ نہ اتر آئے، کوئی آپ کو برے انداز سے اعتراض کرے آپ پر کہ تم مولوی ایسے ہو ایسے ہو، آپ اچھے انداز سے جواب دے کہ آپ نے جتنے برائی گنے اس سے زیادہ میرے اندر ہے، لیکن بات میری سچ ہے، وہی تو تمہیں صحیح سمجھا دیتا ہوں۔ تو اس کو اچھے انداز سے جواب دے اخلاق کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا نکل آئے گا کہ وہ بندہ آخر آپ کا مخلص دوست بنے گا، کہ واقعی یہ میرا مخلص ہے۔ اگر آپ ذاتیات کے لیے لڑے، وقتی مفادات کے لیے لڑے، تو اس سے بندہ آپ کا دوست نہیں بنے گا۔ تو اس پر اشکال ہے کہ آپ علیہ السلام سے بہتر اخلاق کا تو کوئی نہ تھا، تو پھر ابو جہل کیوں دوست نہ بنا، ابو لہب کیوں نہ بنے، وہ تو دشمن تھے۔ تو جواب یہ ہے نا کہ آیات میں عداوت نکرہ ہے، اور نکرہ تحت الاثبات ہے، اذا نکرہ نفی کے نیچے ہو عموم ہوتا ہے، تو یہ اس بات کے نیچے اس کے اندر خاص، یعنی خاص عداوت مراد ہے، ہر عداوت نہیں۔ خاص عداوت کون سی ہے؟ جو جہل کے وجہ سے ہو، ضد کی وجہ سے نہ ہو۔ تو جو آدمی آپ کو جانتا نہیں، جاہل ہے، آپ کے اخلاق سے جاہل ہے، آپ کے مقام سے، آپ کے دعوت سے جاہل ہے، وہ سمجھ جائے گا۔ اور جو ضدی ہے تو وہ جتنے بھی اچھے اخلاق ہو، پیغمبر کے اخلاق بھی اس کو نہیں بنا سکتا، وہ ہے ہی ضدی۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، نصیب نہیں ہوتی یہ، ہاں مانا یہ صفت حسنہ، اچھے اخلاق یہ نہیں ملتا، الا الذین صبروا، مگر صبر کرنے والوں کو، جو دین پر صبر کرتے ہیں، نہیں ملتا یہ، الا ذو حظ عظیم، مگر بڑے نصیب والوں کو، بڑے بختوں والوں کو۔ بڑے بخت کیوں کہا؟ اس لیے اگر آپ اچھے اخلاق سے دعوت دو گے تو آپ کے اخلاق سے زیادہ لوگ ایمان کے طرف آئیں گے، تو آپ کا ثواب بھی بڑھ جائے گا زیادہ لوگوں کی وجہ سے۔ تو بڑے بخت ہے، ذو حظ یعنی بڑے حصوں والے ہیں، کہ ان کے وجہ سے ہزاروں لوگ ایمان کے طرف آئے تو ان کا ثواب بھی بڑھ گیا، ذو حظ عظیم ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ،
اگر آنے لگے آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کے طرف سے فاستعذ باللہ، پناہ مانگیے اللہ کے نام۔ مانا کیا شیطان کبھی وسوسے ڈالتا ہے، ایک وسوسہ بیان کے وقت کہ آپ کا بیان تو لوگوں پر اثر کرتا ہے تو عجب میں ڈالتا ہے، تو سمجھو شیطانی وسوسہ ہے۔ کبھی تکبر میں ڈال دیتا ہے، کبھی کہتا ہے فلاں نے آپ کے خلاف اتنے فتوے لگائے، پورا کتاب تیرے خلاف لکھ دیا اور تیرے خلاف جو کچھ زبان پر تھا بول دے، تو آپ ایک دو لفظ بولو کیا ہوتا ہے؟ تو نہیں، سمجھو یہ شیطانی وسوسہ ہے، آپ کو بے راہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ ایک دو لفظ بولے تو شیطانی میڈیا پر آپ کے وہی دو لفظ ہوں گے، پورا قرآن نہیں ہوگا لیکن وہی لفظ ہوں گے، تو اس کے ذریعے گمراہی پھیلے گی۔ پھر تو جب بھی شیطان کا کوئی وسوسہ اور آپ کو محسوس ہو جائے کہ یہ تو مجھے ہٹانا چاہتا ہے، تو یکدم اعوذ باللہ پڑھے۔ یہ حل ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، دلائل عقلیہ، اللہ کے قدرت کے دلائل میں سے رات دن، شمس و قمر، اشارہ ہے تیرے دشمن کو اللہ بدل سکتا ہے، کیوں؟ انقلاب اس کے ہاتھ میں ہے، رات و دن میں انقلاب لا سکتا ہے۔ سجدے نہ کرو شمس اور قمر کو، سجدے کرو اس اللہ کے لیے، خلقہن، جس نے یہ شمس و قمر بنائے، اگر ہو تم اللہ کی بندگی کرنے والے۔ رد ہے عابدین شمس پر، نجومیوں پر، ستارہ پرست پر رد ہے۔ جیسے قوم بلقیس تھی، ابراہیم کے قوم ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اب بھی بہت سے لوگ ہیں قسمت ستاروں سے معلوم کرتے ہیں، تو رد ہے۔ ستارے تو حکم کے تابع ہے، ان سے تم کیا قسمت معلوم کرتے ہو؟ اور یہ بڑے بڑے وزراء اکثر پنجاب میں معلوم کرتے ہیں نجومیوں کے پاس جا کے، اور اب میڈیا میں بھی لوگ یہ بہت دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو دیکھنا، ان کے باتیں سننا یہ بھی حرام ہے، اور جا کے معلوم کرتے ہیں کہ میرے کرسی کی نمبر کب آئے گی، تو بے وقوف، وہ کرسی کے نمبر ان کو پتہ ہے تو خود کوشش کیوں نہیں کرتا اپنے لیے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بس اگر یہ لوگ تکبر کرے، اپنے آپ کو وہی سے بڑا سمجھے، نہ مانے، تو وہ ملائک جو تیرے رب کے پاس ہے، یسبحون لہ، اللہ کو ضرورت نہیں، ملائک تو تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کا رات و دن، وہم لا یسأمون، اور وہ کبھی نہیں اکتاتے، وہ تکتے نہیں، کیوں؟ تسبیح ان کے لیے ایسا ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ، یہ دلائل عرضی، اللہ کی دلیل نشانیوں میں سے آپ دیکھو گے زمین خاشعتاً، دبی، دبی زمین یعنی بے آباد ہے، یا خاشعتاً مانا یابستاً، خشک۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا، جب ہم برساتے ہیں اس پر بارش، اہتزت، حرکت میں آتی ہے، وربت، پھول جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ یقیناً وہ اللہ احیاہا، جس نے زندگی کو، زمین کو زندگی بخشی، لمحی الموتى، وہ مردوں کو بھی اٹھانے والا ہے۔ تو کبھی بات سے بات نکل آتی ہے، یہ دلیل ہے قیامت کا، تو ساتھ قیامت کا ذکر، اس کا بھی دلیل، قدرت کا بھی دلیل، انقلاب کا بھی دلیل، اللہ حالات بدل سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدیر ہے۔ ان الذین زجر، ان کے لیے جو قرآن کے غلط مفہوم لیتے ہیں، اعراض کا اپنے مقصد کے لیے، شرک کے لیے قرآن کے آیتوں میں توڑ موڑ کرتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے قرآن کے آیتوں پہ توڑ موڑ کرتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ یلحدون، جو غلط مفہوم لیتے ہیں، فی آیاتنا، ہمارے آیتوں میں، کجروی کر۔ الحاد کیا ہے؟ لحد، قبر، گڑھا بنا کے پھر ایک طرف جگہ بنا لینا، تو یہ ہے کہ اپنے ایک طرف ایک ذہن ہے اس کا، تو آیات کا وہی مفہوم لیتا ہے، سلف صالحین کا مفہوم چھوڑ کے، حدیث کا مفہوم چھوڑ کر ایسے کرتے ہیں۔ تو یعنی آیتوں کو اپنے مفادات کے لیے، کتنے جاہل ہے سرکاری مولوی کہ وہ سود کے جواز کے لیے کہ نہیں یہ تو اضافہ مضاعفہ ڈبل ٹربل سود منع ہے، سنگل سود تو صحیح ہے، اس کے لیے وہ دلائل پیش کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، یا تو یہ اس دور میں مشرکین میں سود تھا وہ منع ہے، یا قبر پرستی میں مبتلا ہے، آیتیں پڑھے کہتے ہیں نہیں یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بت تو نہ تھے جس کی شرک پر قرآن نے رد کیا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو تمہارے جیسے بندے ہیں، تو تم بت نہیں ہو، تمہارے جیسے وہ بھی ہے۔ تو غلط مفہوم لیتے ہیں آیاتوں کا، شرک ثابت کرتے ہیں، یا آیات پڑھ کے
ذکرہم بایام اللہ، تو پتہ چلا عید میلاد النبی منا سکتے ہو۔ قرآن کہتا ہے ذکرہم بایام اللہ، تو صحابہ سے زیادہ جانتے ہو تم کہ انہوں نے اس سے یہ اخذ نہیں کیا۔ تو غلط مفہوم، صحابہ صحابہ پر رد کرنے کے لیے، ان کے مقام گھٹانے کے لیے تاریخ کے باتوں کے ذریعے ہی شیعہ روافظ آیتوں میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ قادیانی لوگ آیتوں سے بالآخر مانا آخری نبی پر ایمان، تو کہتا ہے میں آخری ہوں، تو اپنا مفہوم لے لیتا ہے۔ اس طرح حدیث میں کرتے ہیں۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ کا یہ جملہ مشہور ہے نا کہ تم جو بھی بننا چاہتے ہو بن جاؤ، حنفی بنو، شافعی بنو، ہر ایک کی مرضی ہے، لیکن حدیث کو تو توڑ موڑ نہ کرو، اس کو حنفی نہ بناؤ، آیات کو حنفی نہ بناؤ، وہ جیسے ہے وہ چھوڑ دو، پھر آپ کو جو دلیل پسند ہے آپ اس کے پیچھے چلیں۔ یعنی آیات کا اگر ایک مقصد واضح ہے تو حقیقت سے مجاز کے طرف کیوں لے جاتے ہو؟ اگر حدیث کا ایک مفہوم صحیح حدیث ہے، بالکل واضح ہے، تو آپ عمل نہ کریں تو بس صحیح ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے لیے حدیث کا واضح مفہوم چھوڑ کر اور دور دور کا مفہوم کیوں لیتے ہو؟ یہ تو اپنے مقصد کے لیے حدیث میں توڑ موڑ کرنا۔ لا یخفون علینا، ایسے لوگ چھپے نہیں رہ سکتے ہم سے، ہم پر خفی نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں زمن برصوفی و ملا سلامس، کہ پیغام خدا گفتند مرا، ہر صوفی ملا پر میرا سلام ہے، اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچایا۔ ولی تعویل شاہ در حیرت انداخت، خدا و مصطفیٰ و جبریل را، لیکن اس کی تعویل نے تو اللہ کو بھی حیران کر دیا، جبریل مصطفیٰ کو بھی، کہ ہمارا مقصد تو یہ نہ تھا آیات کا۔ آیات تو بتا دیتا ہے اور مقصد وہ بتا دیتا ہے کہ وہ جبریل کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ لا یخفون علینا مخفی نہیں ہے۔ اور آج کل تو میڈیا آزادی ہے، آزادی معنی اس ملک کی آزادی کا معنی یہ کہ جو کہے اسلام کے خلاف تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ قائد اعظم کے خلاف کہے تو جیل ہے، حکومت کے خلاف کہے جیل ہے، فوج کے خلاف کہے جیل ہے، اور آیتوں کے غلط تعویل پیغمبر کے خلاف، صحابہ کے خلاف، تو آپ کو آزادی ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، وہ ہم سے خفی نہیں۔ افمن یلقى، آیا وہ بندہ جو ڈال دیا جائے دوزخ میں بہتر ہے، یا وہ جو آئے آمنن محفوظ قیامت کے دن عذاب سے بچے وہ بہتر ہے۔ تو آیتوں پہ عمل کرو کہ عذاب سے بچے۔ یہ آیت ٹچ ہے پہلے کے ساتھ، اعملوا ما شئتم، عمل کرو جو تم چاہو، ڈانٹ ہے، زجر ہے، یقیناً اللہ تمہارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یہ تخویف قرآن سے منکرین کے لیے۔ اس آیات کا تعلق پہلے لا تسمعوا لہذا القرآن کے ساتھ، کافر کہتے ہیں نہ سنو، تو ان کے لیے ڈانٹ ہے قرآن نہ سنے، جو کفر کرتے ہیں بالذکر قرآن پر، لما جاءہم جب ان کے پاس آیا۔ وَإِنَّهُ، یقیناً یہ قرآن لکتاب، کتاب ہے، عزیز، عزیز ایک معنی مضبوط، کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، اور عزیز معنی اللہ کے ہاں معزز ہے، محترم۔ نہیں آتا اس کے پاس الباطل، اس قرآن میں نہیں آئیں گے باطل، من بین یدیہ، آگے سے نہ پیچھے سے، اس میں باطل راہ نہیں پا سکتا۔ تو قرآن کا کوئی حکم باطل نہیں ہے۔ یعنی یہ کہے کوئی کہ قرآن کے پیچھے جائے گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن والوں کے ساتھ بیٹھ کے گمراہ ہو گے، تو قرآن میں گمراہی نہ آگے سے نہ پیچھے سے، معنی کہیں سے ہی اس میں گمراہی کا کوئی دخل نہیں کسی جانب سے۔ قرآن مکمل ہدایت ہے۔ تنزیل، اس کا نازل ہونا حکیم حمید کے طرف سے ہے، حکیم ہے وہ کسی سے مشوروں کا محتاج نہیں، حمید ہے، کوئی اس کا کتاب مانے یا نہ مانے وہ حمید ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل، نہیں کہتے آپ کو مگر وہ جو کہا گیا رسول کو آپ سے پہلے۔ ایک معنی آپ کو مجنون، پاگل کہتا ہے، تو یہ دوسرے انبیاء سے بھی کہا انہوں نے، یا آپ سے وہی مطالبات کرتے ہیں جو پہلوں سے کیا۔ یقیناً تیرا پروردگار بخشنے والا، سخت، ذو عقاب علیم، سخت سزا دینے والا۔ ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا، یہ تیسرے شعبے کا جواب کہ ہم یہ قرآن نہیں مانتے، یہ صاف نہیں ہمارے زبان پر، یعنی یہ اگر دوسرے زبان میں ہوتا پھر معجزہ ہوتا، یہ تو آپ نے اپنے زبان میں بنایا ہے تو پھر کیسے مانے؟ جواب ولو جعلناہ قرآنا، اگر ہم کر دیتے ہو اس کو، ہو سے مراد کیا؟ قرآن آگے تفسیر ہے،
ہو اضمار قبل ذکر ہے، قرآن کے طرف ہے، اور اضمار قبل ذکر وہ جائز ہے جب اس کے بعد تفسیر ہو یا اس کے بعد وضاحت ہو، تو پھر اضمار قبل ذکر جائز۔ ہمارے ایک استاذ تھے نحوے کے، بڑے استاذ، نحوے کے کئی فنون میں ماہر، تو وہ اکثر اشعاروں میں یہ قواعد بتاتے، تو ایک قاعدہ یہ بتا دیتے: اضمار قبل ذکر پشپک زے کے روا دے، درب بضمیر کی حمد نعمه حکم داده، دریم تنازع د سلورم ضمیر شان ده، پنځم هغه ضمیر ده چې تفسیر تے نہ ظاہر بھی، شپږم هغه ضمیر ده چې بدل تے نہ ظاہر، جس کے بعد تفسیر آیا ہو، بدل آیا ہو، جیسے ان ہی الا حیاتنا تو آگے تفسیر ہے نا قرآن، ولو جعلناہ اگر ہم کر دے اس کو قرآن اعجمیا غیر واضح، لقالو پھر یہ کہتے لولا فصلت آیات، تو اس کے آیات واضح کیوں نہیں ہے، یعنی ہم نے آسان بنایا۔ تو اکثر کہتے ہیں نا یہ تو عام سی باتیں ہیں، اتا ترک کا نا، ترک کا بڑا گمراہ ہو گیا تھا، اس نے کہا نا والتین والزیتون، یہ تو عام سے باتیں، تین ہے، زیتون ہے، انجیر ہے، تو اب اس کا دور گزر گیا ہے، اب سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، تو کہتے ہیں یہ تو عام آسان سے واقعات ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے، اللہ کا کلام وہ تو مغلق ہونے چاہیے، تو اگر ایسا ہو اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے، تمہارے لیے آسان ہو، اگر غیر واضح ہوتا پھر کہتے کہ ہم نہیں سمجھتے، کیسے مان لے تو کئی لوگ قرآن کو اس لیے شک میں پڑے ہیں قرآن سے کہ یہ تو عام آسان سے واقعات ہے، اعجمی و عربی، پھر کیا کہتے اعجمی کے قرآن کلام تو عجمی ہے، و عربی اور بندہ عربی ہے، یہ کیسا کلام ہے، یا یوں کہتے اعجمی کلام تو عجمی ہے، و عربی مخاطبین عربی ہے، تو اللہ یہ کیسے بے تکی کام کرتا ہے، ہمارے مناسبت سے باتیں کرتا، اللہ کے باتیں تو ایسے نہیں، پھر رد کرتے۔ قل آپ کہہ دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، یعنی کافر کے لیے شکوک پیدا کرتا ہے، کافر روز بروز شک میں آگے جاتا ہے، مومنین کے لیے ہدایت اور شفا، جو ایمان نہیں رکھتے فی آذانہم ان کے کانوں میں وقر، قرآن ایک بوجھ ہے، وہو یہ قرآن ان پر اعمیٰ اندھاپن ہے، وہ روز بروز اندھاپن کے طرف جاتے ہیں اور اندھے ہوتے ہیں انکار کر کے، یہ لوگ ینادون من مکان بعید، پکارے جاتے ہیں دور کے مکان سے، کیا معنی، کسی کو آپ دور سے آواز دو وہ اتنا سنے گا کہ ایک آواز ہے بس، سمجھے گا نہیں، یہ لوگ بس سنتے تو ہے کہ ایک کلام ہے، باقی سمجھتے نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تسلی اور دفع اعتراض، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام، یہ کہتے ہیں ایک ساتھ قرآن کیوں نہ آیا، پھر مانتے، یہ تو توڑا توڑا تم خود بناتے ہو، ایک ساتھ موسیٰ علیہ السلام پر اتر آیا، تو پھر بھی تو انسان لوگوں نے اختلافات کی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اختلاف کی لوگوں نے اس میں تو سبب عذاب کیا ہے، کتاب اللہ میں اختلاف، ولولا کلمۃ، لیکن پھر اللہ نے جلدی عذاب کیوں نہ دیا، وقت مقرر تھا، اگر نہ ہوتا فیصلہ سبقت جو پہلے سے طے ہے تیرے رب کے طرف سے، لقضی، تو فی الحال فیصلہ ہوتا ان کے درمیان، اللہ نے تقدیر میں ان کے لیے مہلت کا فیصلہ کیا، ورنہ ابھی بھی سزا دے گا۔ یہ لوگ شک میں پڑے ہیں قرآن سے، مریب مضبوط شک، من عمل صالحا، ترغیب، جو اچھا عمل کرے گا وہی کے مطابق تو اپنے فائدے کے لیے، ومن اساء، جو برا کرے گا اس پر وبال پڑے گا، تیرا رب بظلام فاعل اسی قضا ہے، یعنی ظلم والا، جیسے لبان تمار مانا کجور والا، تیرا رب ظلم والا نہیں اپنے بندوں پر، بالکل ظلم نہیں کرتا، مبالغہ نفی میں ہے، الیہ یرد علم الساعہ، نفی شرک فی العلم، اللہ کے ساتھ علم میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے طرف یرد واپس ہوتا ہے قیامت کا علم، اگر نبی سے پوچھو گے قیامت کب آئے گا، کہے گا اللہ کو پتہ ہے، جبریل سے پوچھے تو کہے گا اللہ کو پتہ ہے، جس سے بھی پوچھو گے کہے گا مجھے پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ وما تخرجو، ما نافیہ، نہیں نکلاتا من ثمرات، کوئی پھل، من اکمامہا، اپنے شگوفوں سے، اور نہیں اٹھاتا من انسا، کوئی مادہ، حمل نہیں پکڑتا کوئی مادہ، ولا تزعو، اور نہ بچہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اللہ کے علم سے، ویوم، جس دن اللہ آواز دے گا ان کو، کدھر ہے میرے شرکا، قالو، کہیں گے آذنا کا، اللہ ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں، اعلان کر چکے ہیں، ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا نہیں، یعنی اب ہم میں سے کوئی بیان دینے والا نہیں،
ہم کہہ چکے ہیں کہ بس ہم سے غلطی ہوئی. وَضَلَّ عَنْهُمْ غائب ہو جائیں گے ان سے ما كانوا يدعون جو یہ لوگ پکارتے تھے اس سے پہلے. گمان وَظَنُّوا اب گمان کریں گے نہیں ہے ان کے لیے من محیص کوئی چھٹکارا. لا يسأم الانسان زجر انسان کے حالت پر کہ جب انسان مضطرب ہوتا ہے اضطراب کے حالات میں اور کبھی راحت کے حالات میں تو افسوس یہ ہے کہ انسان کا اضطراب اس لیے ہے کہ اللہ سے مانگے. بے چینی میں اللہ کے طرف رجوع کرو. مال دولت راحت اس لیے ہے سکون صحت کہ اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن یہ دونوں حالتوں میں جب ہم نعمتیں دے تو متکبر بنتا ہے، جب ہم چھین لیتا ہے تو نا امید ہوتا ہے، کفر کرتا ہے. لا یسأم الانسان تکتا نہیں انسان من دعاء الخیر فائدے کے دعا مانگنے سے. خیر فائدے کے چیز اللہ گھر دے، بچے دے، مکان دے، حکومت دے، عہدہ دے، وہ ملے تو پھر اور ان کے خواہشات ختم نہیں ہوتا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ اگر کہیں پہنچتی ہے اسے تکلیف فَيَئُوسٌ قنوط فَيَئُوسٌ تو مایوس ہوتا ہے، قنوط دل شکستہ ہوتا ہے. یا قنوط مبالغہ ہے یئوس کا، نا امید ہوتا ہے. قنوط کامل نا امید، یئوس دل کے نا امیدی. قنوط جس کے اثرات چمڑے پر ظاہر ہو جائے، چہرے سے پھر پتہ چلے. اور اگر ہم چکھا دے اسے مہربانی اپنے طرف سے من بعد ضراء بعد اس تکلیف کے مست ہو جو اسے پہنچ چکے تھے تو پھر کہتا ہے ہاذا لی ایک معنی یہ تو میرا کمال تھا، میں نے مشکل سے اپنے آپ کو کیسے نکالا. اور یہ ہمارے پارٹی کا کمال ہے، ہم نے ملک کو مشکل سے نکالا، تباہی ہونے کے طرف جا رہا تھا ملک، ہم نے پھر اپنے طرف نسبتیں کرتے ہیں. اگر اللہ کو یہ احسان کرے تو پھر نسبت اپنے طرف. پتہ چلا یہ برے آدمی کی نشانی ہے. یا ہاذا لی مانا اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں نے تو اتنے عبادات کی، دعائیں کی، 1,25,000 مرتبہ ذکر کی، یہ کیا تو یہ تو میرا حق تھا اللہ پر. تو پھر اپنا حق سمجھتا ہے. یہ اگر میں کوئی نعمت دوں تو وہ اپنا حق سمجھتا ہے، میرے طرف نسبت نہیں کرتا کہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے. کافر انسان اس طرح کرتا. لَيَقُولَنَّ پھر کہتا ہے ہاذا لی یہ تو میرا حق ہے، یا اپنے تدبیر کے طرف نسبت کرتا ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ اور یہ بھی کہتا ہے منکر قیامت کے میں گمان نہیں کرتا. پتہ چلا نا جب راحت آئے تو اکثر راحتوں میں قیامت کا انکار یہ پیدا ہوتا ہے. تو مالدار لوگوں میں فراوانی نعمت تکبر اور انکار قیامت کے اسباب بن جاتے ہیں. وما ظن الساعة میں گمان نہیں کرتا قیامت پر کے قائم ہو. وَلَئِن رُجِعْتُ اگر میں واپس ہوا اپنے رب کے طرف تو یقیناً میرے لیے اللہ کے حال الحسنى حسین بدلہ ہوگا. کیوں حسین؟ کہ یہ بھی حسین ہے مال و دولت. اس سے پتہ چلا کہ قیامت کو دنیا پر قیاس کرنا کافر کی عادت ہے. یہ مالدار ہے تو وہ بھی مالدار ہوگا، یہ کفری طریقہ ہے. اللہ کا قانون یہ نہیں، یا مذاق کے طور پہ کہتا ہے اگر تم اچھے ہوتے تمہیں یہ دے دیتا، یہ نہیں دیا تو وہ بھی نہیں دے گا، ہمیں وہ دے گا بھی. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ میں خبر دوں گا کافروں کو ان کے اعمال کا، اور چکھا دوں گا انہیں من عذاب غلیظ سخت قسم کے عذاب. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر اعراض کرتا ہے، وَنَأَى دور چلا جاتا ہے بجانبہ اپنے پہلو کے ساتھ، یعنی پہلو پیر کے چل لیتا ہے. مال آیا مالدار ہے تو پھر قرآن سے بھی دور ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، مال بھی صحیح طریقوں پہ خرچ نہیں کرتا، بے حیائی میں بے دینی میں خرچ کرتا ہے. وہی دعوت اثر نہیں کرتا ان پر. اور جب پہنچتی ہے انہیں الشر کوئی مصیبت فذو دعاء عریض پھر دعائیں لمبی چوڑے دعائیں مانگنے لگتا ہے، ہوتا ہے دعا والا عریض لمبے چوڑے دعائیں. کیا معنی؟ حالات یکدم پتہ چلا کہ اس کو کینسر ہے تو پھر کبھی ایک عالم سے کبھی دوسرے سے کوئی وظیفہ بتا دے، ان کو بولو یہ ذکر 1 کروڑ مرتبہ کرنا ہے، پھر بھی کرے گا کہ اب یہ مصیبت ٹل جائے. پہلے تو فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، مصیبت میں جب اللہ پکڑے تو پھر لمبی لمبی دعائیں بھی مانگنے لگتا ہے. عریض کہا نا چھوڑی دعائیں، تو مانا کہ کھینچتے وقت کہ یا زما خدایا
تو یہ تو اس کے چوڑائی ہے، اور لمبائی پھر گھنٹوں گھنٹوں لگا رہتا ہے، تو دونوں ہے، یا عریض ذکر ہے اور طول مراد ہے، دونوں ہے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر یہ قرآن اللہ کے طرف سے ہے اور تم کفر کرتے ہو اس پر، من اضل، کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو فی شقاق بعید، واضح گمراہی میں دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ مانا ذرا سوچو تو صحیح، اگر یہ کلام اللہ نہیں ہے تو چلو تم آزاد ہو، لیکن اگر یہ کلام اللہ ہے اور تم بھاگتے ہو تو خود سوچو، الستم فی ضلال، جزا محذوف ہے، ان کان من عند اللہ ثم کفرتم، اگر اللہ کے طرف سے ہے اور تم کفر کرتے ہو تو کیا تم گمراہ نہیں ہو؟ پھر الستم فی ضلال، کیوں نہیں دور کی گمراہی میں پڑے ہیں؟ ہم دکھا دیں گے انہیں آیاتنا، اپنے قدرت کے دلائل، فی الآفاق، اطرافوں میں، وفی انفسہم، اور ان کے جانوں میں بھی، یہاں تک کہ انہیں بالکل واضح ہو جائے، انہ الحق، کے توحید ہی حق ہے۔ ہم روز بروز دلائل دکھا دیں گے، اور ابھی سائنس کے ذریعے اتنے دلائل آ گئے کہ اب تو کوئی بے وقوفی ہوگا جو سورج کو معبود سمجھے یا کسی ولی نبی کو معبود سمجھے۔ ہزاروں دلائل ہے، انسان کے بدن میں بھی دل کے حالات، دماغ کے حالات اب کتنے کھل گئے، اس میں قدرت کے دلائل، اور ایک ایک انگوٹھا، ہر انسان کے انگوٹھی کے نشان بدل ہے، تو کتنے نشانیاں کھل گئے قرآن کے آیتوں کے صداقت کا، روز قیامت تک اور بھی کھلیں گے۔ اولم یکفی بربک، کیا کافی نہیں تیرا پروردگار کہ اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر ہے؟ کیا مانا؟ دلائل سے ہٹ کے اپنے رب پر ایمان کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تیرا رب کہتا ہے میرا کلام ہے، تو اے بندہ رب کی گواہی کافی نہیں ہے کہ آپ پھر بھی کہتے ہو فلا دلیل اے فلا؟ الا خبردار، انہم، یقیناً یہ لوگ شک میں پڑے ہیں اپنے رب کی ملاقات سے، خبردار، تو انکار قیامت ہر گناہ کے جڑ ہے۔ یہ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں تو پھر شرک وہی کے قریب نہیں آتے، شرک کرتے ہیں، قرآن کا کہے تو نہیں مانتے۔ خبردار، یقیناً اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ قیامت آئے گا کیوں؟ اللہ کو انسان کے ہر ذرے کا پتہ ہے، وہ لا سکتا ہے۔